رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات اقدس پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رجب شریف کا مہینہ، پیر شریف کا دن اور 27ویں شب ہجرت سے پہلے مکۃ المکرمہ سے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر معراج کا آغاز ہوا۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق جبریل امین علیہ السلام نے حلقوم شریف سے سینہ مبارک تک شق کیا، قلب انور کو نکالا، اس کے 2 حصے کیے، جنت کے سونے کے برتن آئے، ان میں زمزم شریف تھا، قلب انور کو غسل دیا۔ یہ غسل اس لیے نہیں تھا کہ معاذ اللہ قلب انور میں کوئی ناپاکی تھی، بلکہ یہ غسل یوں سمجھ لیں کہ جیسے حدیث میں ذکر ہوا کہ وضو پر وضو کرنا نور پر نور ہے۔ اور پھر قلب انور کو ملایا گیا، سینہ انور میں رکھا گیا، پھر سینہ مبارک کو ملا دیا گیا۔ یہ سارا منظر حضور اپنی چشمان اقدس سے خود ملاحظہ فرما رہے تھے۔ حرکت قلب بند ہو جائے، ہارٹ بیٹ بڑھ جائے یا بالکل زیرو پہ آ جائے یا اس کے وال بند ہو جائیں تو کہتے ہیں بندہ مر گیا۔ یہاں قلب انور سینہ پر نور سے باہر ہے اور جان عالم پھر بھی زندہ۔ ثابت ہوا کہ جو زندہ رہنے میں سینہ پر نور میں دل کے ہونے کے محتاج نہیں ہے، اگر وعدہ الہیہ کے مطابق چند گھڑیوں کے لیے روح پاک نے وجود مبارک سے سفر کیا تو تب حضور کی حیات انور میں کیا فرق آ سکتا ہے؟ عقیدہ وہی ہے جس میں چونکہ چنانچہ نہیں اور اگرچہ مگرچہ نہیں، خالص ہے، کلیئر کٹ ہے، اسی لیے وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو بے قرار دل کو قرار ملتا ہے، جب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو اداسیاں دور ہوتی ہیں۔ جب کسی کا پتہ نہ چلے کہ یہ کیا ہے اور وہ اعلیٰ حضرت کا پیار سے نام لے دے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ عشق محبت، عشق محبت، ہاں 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 کٹ کے بولا، کٹ کے عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، سونے والے دے نہیں۔ رضا، دے رضا۔ تو دیکھیے ٹائم کافی ہو گیا۔ تو چونکہ چنانچہ والا عقیدہ بریلی والے نے نہیں دیا، وہ عقیدہ کیسے دیتے ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اللہ کی قسم کھا کر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر کیا ہوا؟ براق لایا گیا۔ اب یہ ترمذی شریف کا مضمون ہے، سفید رنگ ہے اس کا، اور جب وہ لایا گیا تو اس نے اٹکیلی کی۔ اہل معرفت کہتے ہیں وہ وجد میں آیا، اور جہاں جہاں بھی عشق و ایمان تھا اور اس نے حضور کو پایا تو وہ وجد میں آیا۔ ایسا بھی ہوا کہ احد شریف پہ قدمین نازنین پہنچے تو احد وجد میں آیا، احد وجد میں آیا، اور جان عالم علیہ السلام نے ایڑی مبارک مار کے فرمایا، ٹھہر جاؤ، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔
حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمت نے سے ایک حسین رمز نکالی کہ حضور ادنا سے افضل کیفیت کی طرف لے جاتے ہیں. پتہ چلا کہ وجد سے افضل کیفیت سکون و سکوت کی ہے، اس لیے فرمایا ٹھہر جا. اور یہاں براق نے جو ناز نخرے دکھائے ہیں، اور اس کا حق بھی بنتا ہے، اس کا حق بھی بنتا ہے. تو جبریل پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جا ہود پہاڑ، ٹھہر اے براق حد ادب، کائنات کی سب سے افضل ذات پاک آج تجھ پہ جلوہ گر ہوا چاہتے ہیں. کمال یہ دیکھیے، وہاں پہاڑ کو ادب سکھایا تو وہ سیکھ گیا اور رک گیا، یہاں براق کو ادب سکھایا تو وہ سیکھ گیا اور شرم سے پانی پانی ہو گیا. وہ پہاڑ جنت میں جائے گا اور یہ براق جنت سے آیا، پتہ چلا ادب اہل جنت کا حصہ ہے. ادب اہل جنت کا حصہ. اللہ اکبر کبیرہ. سفر شروع ہوا. اب یہ صحیح مسلم شریف ہے. ہمارا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور پر سے ہوا، وہ سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس ہے. حضرت موسیٰ علی نبینا الکریم علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. گجراں والا کو ہم نے روز اول سے ہی جانا تو ایک نام سے جانا. ہم آستانہ عالیہ سمندری شریف میں اپنے مرشد کریم حضور سیدی و سندی آقائی و ملجائی کنزی و زخری پیر ابو محمد محمد عبد الرشید قادری رضوی قدس سر العزیز، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، علماء کی بات چلتی، احقاق حق کی بات ہوتی، باطل کے پرخچے اڑانے کی بات ہوتی، یار کے دیے ہوئے سبق کو نبھانے کی بات ہوتی. تو پھر گجراں کے اس درویش کامل کا نام آتا جن کی چوکھٹ پہ ہم جمع ہیں. کوئی شک نہیں ہے کہ حضور سرکار سیدنا محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے، حضور مرشد کریم کی برکت سے صبح شام ہم سفروں میں ہیں. بیانات کے لیے احباب کی محبتیں ہیں کہ تقاضوں پر تقاضے کرتے ہیں، لیکن سچی بات یہی ہے کہ زینت المساجد میں آ کر ہمیں زینت ملتی ہے. یہ اسٹیج، یہ فورم، یہ منچ عام اور معمولی نہیں ہے. الحمدللہ شرق تا غرب گجراں سے اٹھنے والی رضائے مصطفیٰ کے تحت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کیا نام لیا ہے، رضائے مصطفیٰ کے تحت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھنے والی جو آواز ہے دنیا جانتی ہے. اور کیا ہی بات ہے، ابھی 15 رجب کو عرس امام جعفر الصادق گزرا، اور آج ہم انہی پاکوں کے فیض سے معمور اس صادق کامل کی خانقاہ کے قرب میں حاضر ہیں کہ جنہوں نے صدق کا پیغام دیا. ابھی آنے سے پہلے گجراں میں ہی رکا تھا، کوئی احباب تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا 1-2 بار کی ہے. فیکٹری والے صاحب تھے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زبان پہ جاری کروایا ہوا ہے. کہا جی بہرحال وہ لوگ جو کہنے سے پہلے عمل کرتے ہیں، ایک عام بندہ جن کو ہم دنیا دار کہہ لیں، یہ اس کے کومنٹس ہیں کہ کہنے سے پہلے جس شخصیت میں سر تپا عمل ہی عمل تھا وہ حضور نباز قوم قدس سر العزیز کی شخصیت ہے. تو بات یہ ہے، گجراں کا تذکرہ میں نے کہا اکیلا گجراں کہہ کے کیوں گزروں، تو بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہاں سے گزران رہتی ہے آگے کے علاقوں کے لیے بھی، تو پھر بھی آج مطلب پوچھنا پڑتا ہے. حضرت صاحبزادہ صاحب نے وہ لوکیشن بھی بھیج دی،
تو پھر بھی پوچھنا پڑتا ہے. کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہری طور پر کبھی وہاں تشریف اس سے پہلے نہ لے گئے, اور اتنی بلندی پر براق ہے. ہمارے ایسا فرماتے تھے براق برق سے بنا ہے, برق بجلی کو کہتے ہیں, اور براق کا مطلب ہے بجلیوں کا ہیڈ پاور اسٹیشن. وہ اپنی سرعت رفتاری کی وجہ سے, تیز رفتاری برق رفتاری کی وجہ سے براق کہلاتا ہے. اتنی بلندی پر پرواز اور اتنی تیز اس کی سپیڈ, اور ایسے میں جان عالم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ سرخ ٹیلا ہے, اس کے پاس قبر ہے, اور قبر کس کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے. اور پھر وہ اندر کھڑے ہیں, اور بندہ کھڑا بھی کئی کاموں کے لیے ہوتا ہے. فرما دیا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. یہ میں نے دائرہ کھینچا ہے جہاں سے آواز نہیں آ رہی. میں کو دم نہیں کرنے لگا, ویسے آپ کو اشارہ دیا ہے. آپ تو ویسے دم شدہ ہیں, لیکن گم شدہ نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے جی بات کی؟ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ نگاہ انور ہے. اور بعض صوفیہ عارفین نے کہا, انہوں نے کہا صلاح کا مطلب نماز پڑھ رہے تھے. یہ بھی اپنی جگہ پر بالکل 100% درست ہے, لیکن یہ معنی بھی بیکار نہیں ہے اور خلاف حقیقت نہیں ہے کہ یہ مطلب ہو جائے کہ جب کریم کی سواری گزری تو کلیم کھڑے ہو گئے اور حضور کے دربار میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے لگے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسلم. سمجھ آ رہی ہے بھائی صاحب؟ سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ کہہ کے جواب دیں. 3 عنوان ہم شروع ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور 12ویں شریف کی طرف ٹائم بڑھ رہا ہے. 12 تو تے گل شروع ہوندی ہے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, ٹھیک ہے نا جی. 12 تو گل شروع ہوندی ہے. اچھا جناب, پھر بہت اور مختصر کہ پھر مسجد اقصیٰ پہنچے, اور دیکھیے کیا کمال ہے کہ اس مسجد کے لیے فرمایا الذی بارکنا حولہ, وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا اعجاز ہے کہ ایک بات میں کتنی باتیں سمجھا دیں کہ اگر یہ فرمایا جاتا کہ مسجد اقصیٰ کے اندر برکتیں ہیں تو پھر بار کا مضمون کون ڈھونڈتا. فرمایا وہ مسجد جس کے ارد گرد برکتیں ہیں, تاکہ عقل والے سمجھ جائیں کہ جس مسجد کے باہر برکتیں ہیں اس کے اندر برکتوں کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ کہیے, سبحان اللہ. اچھا, یہ معراج کا ذکر ہی سبحان سے شروع ہوتا ہے, اس لیے آپ کہیں آپ تو سمندری شریف سے نہیں آئے جو اتنے مجھے تھکے ماندے ہو کر دکھائیں. کہیے تو آپ کے لیے بسترا منگوائیں اور فجر کے بعد بیان پھر شروع کریں. کیا خیال ہے؟ جاگیے اور جاگ کے سنیے. معراج کی بات ہے, سوتے ہوئے تو نہیں ہو سکتی. سمجھ گئے؟ اب ذرا غور فرمائیے. اب اقصیٰ میں جلوہ گری ہوئی یہ وہ مسجد پر نور ہے کہ حدیث شریف کے مطابق ایک نماز پڑھیں تو 10,000 نمازوں کا ثواب. اور جب شوق والوں نے شوق کا اظہار کیا کہ جانا چاہتے ہیں پر ہر کوئی جا نہیں سکتا, تو فرمایا وہاں جو قندیل ہیں, آسان لفظ بول لیں, وہاں جو چراغ جلائے جاتے ہیں روشنی کے لیے, تو جو وہاں نہ جا سکے وہ وہاں کے چراغوں کے لیے تیل بھیج دیا کریں. اور آج وہ مسجد اور مسجد کے قرب میں بسنے والے ظالموں کے نرغے میں ہیں. پوسٹیں لگا لگا کے مسلمان بھائی تھک گئے. 57 ممالک نے بھی خوب اکٹھے ہو کر بڑا تگڑا اعلامیہ جاری کیا کہ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور وہ دن گیا, آج کا دن آیا. تسلسل سے بمبارمنٹ جاری ہے. 1 لاکھ سے زائد کم و بیش مسلمان بچے بچیاں بوڑھے شہید ہو چکے. یہ تو چند ہزار بتاتے ہیں, اتنی بمبارمنٹ. غزہ بہت بڑا علاقہ ہے, بہت بڑا علاقہ ہے. اور مریض ہسپتالوں میں جاتے ہیں تو ہسپتالوں پہ بمبارمنٹ ہے. اور اگر وہ کیمپوں میں جا رہے ہیں تو کیمپوں پر, یعنی کہاں گئے امن کی رٹ لگانے والے, کہاں گئے انسانیت. اب دیکھیں نا, وہ ایک ملا رام مندر کے افتتاح پر جا کے کہتا ہے مذہب تو انسانیت ہوتی ہے, انسانیت مذہب ہے, انسانیت. ان بدبختوں کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ غزہ میں بسنے والے انسان بھی نہیں. کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بات بھی ہو تو یہ فلموں ڈراموں کے ذریعے, سوشل الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے
مسلم معاشرے کے بچوں کے ذہن میں ڈال یہ مذہب کچھ نہیں ہوتا، انسانیت مذہب ہے. خدا نہ خواستہ ایک لمحے کے لیے اس بات پہ ہم رک جائیں کہ چلو یہ بک بک سن لیں کہ انسانیت ہی مذہب ہوتا ہے، تو کہیے انسانیت کا بھاشن دینے والوں سے کہ غزہ میں بسنے والے انسان نہیں ہیں. یہ تو اب دھوپ نکلی ہے تو دو دن سے موسم کی جو ٹھنڈک ہے اس میں کچھ کمی آئی، لیکن اس کے باوجود ہم اندر بیٹھے ہیں، ہیٹر چل رہا ہے، چادریں لی ہوئی ہیں، جرابے موزے ہمراہ ہیں. وہاں تو خیموں میں بارش پڑ چکی ہے، کیچڑ پھسلن ہے. لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، کہ بچے سے لے کر بڑا تک ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے رب سے شکوہ کیا ہو. وہ اللہ کی حمد سے بات شروع کرتے ہیں. اور اب تو وہ اس بات پہ آ گئے مسلم معاشرے کی بے حسی اور بے شرمی اور خاموشی کو دیکھ کر کہ وہ اپنی ویڈیو بنانے والوں سے اب کہتے ہیں کہ جب ہمارا کچھ کر نہ سکے تو یہ بنا کے تماشے کیوں لگاتے ہو، جاؤ ہماری امیدیں صرف اللہ کی ذات سے جڑی ہیں، وہی ہمارا مالک اور والی و کارساز ہے. اب حالات یہ ہیں. وہ مسجد اقصی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، اور شب معراج اور جشن معراج منانا کہاں لکھا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو بچپنے سے سنتے آئے اور بوڑھے ہونے کو ہیں، لیکن یہ سوال اپنی جگہ پہ قائم کے قائم ہیں. ہاں، عرض یہ ہے کہ مسجد اقصی ہو اور انبیاء علیہ السلام کا جھرمٹ ہو اور خود معراج والے دولہا بیچ میں جلوہ گر ہوں. یہ معراج کا جلسہ تو مسجد اقصی میں ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے کی عادت ڈالیں اگر آپ کو نہیں ہے تو. مسجد اقصی میں جلسہ ہوا اور معراج والے دولہا علیہ السلام خود اس میں جلوہ گر ہیں. اور آپ پڑھیے سبحان اللہ دی اسراء کے تحت بڑی بڑی تفاسیر کو کہ رسل و انبیاء علیہ السلام نے خطبے دیے، آخر میں جان عالم نے خطبہ دیا. حمد اس کے وجہ کریم کو کہ جس نے سارے جہانوں کے لیے مجھے رحمت بنا کر بھیجا، میری امت کو امت وسطیٰ بنایا، قرآن مجھ پر نازل فرمایا. اور یہ مختلف فضائل بیان کر کے جب جلوہ گر ہوئے تو خلیل اللہ کھڑے ہوئے، معراج کا جلسہ ہے. خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہا یہی وہ صفتیں شانیں ہیں جن کی وجہ سے محمد کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہم سب میں افضل ہیں. اور یہی بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. نماز پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھائیں، امامت فرمائی، پھر پہلے سے 7واں آسمان، پھر سدرہ بیری ہے، اور فرما رنگ پھوٹ رہے تھے اور ملائکہ سے سبحان اللہ کی صدائیں اٹھ رہی. یہاں جبریل امین علیہ السلام نے معذرت کی، میں آگے نہیں جا سکتا. اب مجھے کوئی سمندری شریف سے ہمراہ لائے کہ یہاں تم جلسے میں بیان کرو گے، میں تمہیں لے جاتا ہوں، اور وہ کالا شاہ کاکو اتر کر وہ یہ کہے کہ آگے تم چلے جاؤ، مجھے کوئی کام ہے، تو میں یہی پوچھوں گا بھائی گجرانوالا کدھر ہے، زینت المساجد کہاں ہے، وہاں سے تو لے آئے ہو. یا میں پوچھوں گا یا وہ پھر مجھے بتلائیں گے کہ آپ سیدھے جائیں اور پھر یوں یہ گزرے گا، کاموں کی گزرے گا، مرید کے گزرے گا، اور پھر گجرانوالا آئے گا اور ایسے چوک ہوگا اور پھر یوں مڑو گے اور ایسے ویسے. ہاں، تو جبریل امین مکہ شریف سے ہم رکاب تھے اور سدرہ پہ آ کے عرض کر دے میں نہیں جا سکتا. نہ کریم نے پوچھا کہ آگے کیسے جانا ہے. سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ نہ سرکار اقدس علیہ السلام نے پوچھا، نہ جبریل امین نے کچھ عرض کیا. صحیح بخاری کی وہ حدیث کہ میں تو راتیں اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. تو یہ ظاہر طور پر تو آج کا معاملہ ہے، وگرنہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے. سبحان اللہ، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی سمجھ آ رہی ہے بھائی صاحب؟ اور اب انہوں نے جب معذرت کی تو کریم آگے بڑھے اور عالت کہتے ہیں یہ بڑھنا تو نام کو تھا.
اب جب وہاں پر وہاں ہی نہیں ہے، خرس سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یہاں جہد کو خود پڑے ہیں لالے، کسے بتائے کہ کدھر گئے تھے؟ کیا بتائے؟ سمجھ گئے؟ تو بس یہ تھا کہ ادنو یا احمد، ادنو یا ممجد، ادنو یا محمد، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، عبد خاص کو وہی فرمائی، ہمارے کان لگ گئے کی گلاں ہوئیاں، انہوں نے کہا جڑیاں بھی ہوئیاں، یہ ہر کسی کو نہیں بتائی جاتی۔ ہاں جس کو جہاں جہاں جو مناسب سمجھا، وہ خود معراج والے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، اس میں سے ایک تبرک آپ بھی لیجئے۔ رب العزت نے فرمایا حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، تمہیں برا لگا کہ پیارے ہم نے تمہیں آخر میں رکھا؟ عرض کی میرے رب نہیں۔ تمہاری امت کو حبیب برا لگا کہ ہم نے اس کو آخر میں رکھا؟ عرض کی مالک نہیں۔ ویسے فقیہ ابو اللیث رحمہ اللہ نے تنبیہ الغافلین میں لکھا کہ اس امت کو آخر میں رکھنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے، اگرچہ بنیادی وہی ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، ایک یہ بھی ہے کاش کہ یہ جملہ قضا نہ ہو، اور قضا بھی ہو جائے گا تو کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ رات 12 بجے زوال کا ٹائم نہیں ہوتا، لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے۔ آپ اس لیے تو چپ نہیں کہ زوال کا ٹائم شروع ہو گیا، 12 بجے نہیں ہوتا بھائی صاحب، کھل کے کہیں سبحان اللہ۔ ہاں، یہ کون سی تقریر ہوتی ہے کہ بندہ کیسٹ لگا کے چپ کر کے بیٹھ جائے؟ ہم سے نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ، فقیہ ابو اللیث رحمہ اللہ نے لکھا، قول ہے نقل کیا انہوں نے، اس امت کو آخر میں اس لیے رکھا تاکہ ان کو قبروں میں تھوڑا ٹھہرنا پڑے۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، تاکہ ان کو قبروں میں تھوڑا ٹھہرنا پڑے۔ سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ۔ تو عرض کیا مالک نہیں؟ فرما حبیب جانتے ہو کہ میں نے پیارے تمہاری امت کو آخر میں کیوں رکھا؟ عرض کی ارشاد ہو۔ اب سنیے، فرمایا اس لیے کہ باقی امتیں تو پیارے تیری امت کے سامنے رسوا ہوں، مگر تیری امت کسی کے سامنے رسوا نہ ہو۔ کیا بھرم رکھے گئے ہیں، یہ نسبت کی برکت ہے۔ لو جناب، پھر اللہ کریم کا دیدار کیا اور سر انور کی آنکھوں سے کیا، سر انور کی آنکھوں سے۔ اب واپسی ہو گئی، دیکھو ہم کتنی جلدی مختصر وقت میں گزارشات کر چکے، واپسی ہو گئی۔ جانے جہاں علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اتنا بڑا واقعہ ہے، بیان تو ہم کریں گے پر اس کی تصدیق کون کرے گا؟ ظاہری بات ہے کہ عقلیں تو اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جہاں عقلوں کی رسائی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ میں عرض کی، آقا اللہ کریم نے تصدیق کرنے والا بھی چن لیا ہے۔ فرمایا وہ کون ہے؟ عرض کی وہ ابو بکر پاک ہیں، بہت کمزور بولتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غیر چھٹی سیڑھی پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں اور آگے واہ واہ ہوتی ہے، اور آپ کو مستند حدیث بھی سنائی جائے تو آپ چوپشا رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تصدیق والا بھی چن لیا ہے جو واقعہ معراج کی تصدیق کرے گا۔ فرمایا وہ کون ہے؟ عرض کی وہ ابو بکر پاک ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ معراج کی تصدیق کے لیے بھی ان کو رب نے چنا، اور ہجرت میں مصطفیٰ جان رحمت کی رفاقت کے لیے بھی رب نے چنا۔ بولیں 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 بولیں، میں آپ کو کوئی گپ تو نہیں نہ سنا رہا۔ معراج کی شب بھی اس رفاقت کے لیے انتخاب رب العزت کا ہے۔ او بھائی صاحب، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہم اپنی طرف سے صدیق پاک کو کوئی نمبر دیں؟ ہمیں لوگ ان کے نام
اور ان کی منقبت کی وجہ سے جانتے ہیں، ان کا نام اور ان کے تذکرے ہماری زبانوں کے محتاج نہیں ہیں، بقول و ارشاد میرے دادا مرشد قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے تھے یہ تو ان کا کرم ہے کہ ہمارے منہ سے اپنا ذکر کروا لیتے ہیں۔ عرض گزارش ہے بھائی صاحب، صدیق کو رب العزت نے چنا ہے، تو یہاں ہمارے بچوں کو خراب کیسے کیا جاتا ہے؟ پہلے چائے وائے ایس کریم شوارما پیزا اس پہ بٹھاتے ہیں، یہ موالی، اور پھر بیٹھے بیٹھے دیکھیں نا صحابیاں نے کی کیتا ہے، او ماجیا، یہ گاما کہتا ہے، گاما ماجے سے کہتا ہے کہ ماجیا، بات غور سے سنیں، یہ ہو رہا ہے، او ماجیا ویکھیں نا صحابیاں کی کیتا ہے، علی پاک دے ہوندے ہیں صدیق پاک نو مسلے تے کھلار دیتا، او علی پاک دی کڈی شان ہے، او ماجیا ویکھ ہوئے صحابیاں کی کیتا، ماجا بیچارہ جڑا چڑھی ہوئی گڈی چڑھائی رکھی سونیا، نہیں سمجھ آئی؟ جلدی سمجھ آئی کہ نہیں؟ چڑیاں بول دیاں داتا دے دربار، بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ، بابا جی سارے دی امامت کر رہے ہیں کہ تسی حنفی ہو، تسی قرات خلف امام دے قائل نہیں ہونا کہ بابا ہی سبحان اللہ آکھے، بلے ہو حنفی ہو، سبحان اللہ، مطلب ہر جگہ حنفیت دا سواد لیندے ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ بابا جی آپ کے امام ہیں سب بولنے میں، اور آپ مقتدی ہیں، اور امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، بڑے پکے حنفی ہو، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سمجھیے میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، نہ یہ ممبر یا مسجد اس کی اجازت دیتے ہیں، نہ اپنی عادت، الحمدللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہو کیا رہا ہے، ہمارے بچے کس طرح بگڑ رہے ہیں، اور بگڑ چکے بہت سے۔ تو وہ کہتے تھے ایک صحابیاں ویکھ کی کیتا ہے، مولا علی پاک دے ہوندے انہوں کھلار دیتا ہے، تو گامے کو کچھ، گاما اپنا فتنہ پورا فیڈ ہو کے آگے پہنچاتا ہے، ماجے بیچارے کچھ بھی نہیں، معذرت کے ساتھ۔ ماجیاں کا حال تو یہ 60 سال غوث پاک دے نا دی کھیر کھاندے نے، ہون 11ویں دی چمچی ہے، جے چھے کھیر لگی باہر نکل کے پوچھو کہ کیڑا ٹھیک ہونا، کہ جی پتہ نہیں کیڑا ٹھیک ہے، یہ مذاق نہیں ہے، کیا کرو گے؟ ایسی بھی کوئی ذوف ہوتا ہے اعتقاد و عقیدے کے اندر، سمجھا گئی؟ غوث پاک ہمارے پاس، داتا صاحب ہمارے پاس، پھر بھی وہم ہے کہ پتہ نہیں کون ٹھیک ہے، عجیب بات ہے۔ تو وہ پھر یہ تماشا کرتے ہیں، تو سمجھانے کی ضرورت کیا؟ پھر ہم کیا، ہمارے پاس آتے تو ہم کہتے ہیں اس گامے کو پوچھو، گامے جھوٹ نہ بول، ابو بکر کو صحابیوں نے کھڑا نہیں کیا، لگائیں گے ابھی، رکے بیٹا رکے ذرا، صحابیوں نے کھڑا نہیں کیا، گامے جھوٹ نہ بول، اگرچہ جھوٹ بولنا تمہارے ہاں ثواب کا کام ہے، پر گامے جھوٹ نہ بول، گامے صحابیوں نے کھڑا نہیں کیا۔ 3 مرتبہ یہ بات ہوئی ہے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جب مرض خدمت انور میں برکت لینے حاضر تھا اور پہلی نماز آئی ہے، اور جانے جہاں علیہ الصلوۃ والسلام مسجد انور میں تشریف نہیں لا رہے، تو عرض کیا گیا کہ حضور نمازی آ گئے ہیں، فرما ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، لیکن رکیے، یہ تو آپ سنتے ہیں، حضور سرکار صدیقہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے دیگر امہات پاک رضی اللہ تعالی عنہن سے یہ فرمایا کہ میرے والد صاحب نرم دل ہے، وہ نہیں کھڑے ہو سکے کہ تسی پھر گل کر کے دیکھو۔ پھر حضور سے عرض کی گئی، یہ آواز دب گئی ہے بھائی صاحب، پھر حضور کے دربار میں عرض کی گئی علیہ الصلوۃ والسلام، فرما ابو بکر سے کہو، پھر تیسری بار صدیقہ خود حاضر ہوئی ہیں، عرض کی میرے والد رقیق القلب ہیں، حضور آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے، رو پڑیں گے، ان سے قرات نہیں ہوگی۔ پھر حضور نے تیسری بار فرما ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو گامے کو سمجھا، گامے سے پہلے ماجیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے
کہ ابو بکر صدیق پاک کو صحابیوں نے کھڑا نہیں کیا. یہ تو ضمناً بات آ گئی تو ہم ادھار کیوں رکھیں. اور یہ ابن عساکر نے لکھا، اور ابن عساکر ہی کے حوالے سے خاتم الحفاظ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ حضور مولا مشکل کشا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہمارے مولا ہیں. ابھی حضرت سعادہ صاحب پڑھ رہے تھے، ہمارے ہم قادریوں رضویوں کے شجرے کا شعر ہمارے پیر احمد رضا نے لکھا ہے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا جناب؟ مولا مرتضیٰ سے پوچھا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ سے زبردستی بیعت لی گئی ہے. تو مولا مرتضیٰ نے پوری یہ بات بیان کی کہ جب سرکار علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ نمازی آ گئے ہیں، میں قربان جاؤں حیدر کرار کے صدق پر، سچائی پر، صداقت پر. کیسے صادق القول ہیں، صادق القلب ہیں مولا مرتضیٰ. مولا مرتضیٰ نے فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام سے یہ عرض کیا گیا تو میں غیر حاضر نہیں تھا. ایسا نہیں، کمزور نہیں جناب، میں غیر حاضر نہیں تھا اور میں بیمار بھی نہیں تھا. اور تیسرا جملہ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں سرکار اقدس علیہ السلام نے میرا نام نہیں لیا، فرما ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. تو مولا مرتضیٰ نے جو چوتھی بات کہ یہ بھی سننا، یہ جو پروفیسری مذہب ہے نا، اس نے بھی بڑا گند بولا ہوا ہے اور بڑا ہی گند ہے. تو پروفیسری مذہب نے یہ گند نکالا نا کہ وہ ظاہر کی خلافت، یہ باطن کی خلافت. سنو، مولا مرتضیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ابو بکر پاک کو ہمارے دین کے لیے چن لیا. نہ جناب ایسے نہیں، ہمارے بولے سارے ہمارے. او بھائی، دین سیاست کا ہی نام ہے، دین ظاہری چیزوں کا نام ہے. بولے سرکار نے ہمارے دین کے لیے ابو بکر پاک کو چن لیا، ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی ابو بکر پاک کو چن لیا. اور سنو گامے کو پھر ہم سمجھاتے ہیں، گامے سے پہلے ماجے کو. او ماجیا نکمیا نلیکا، اوے ساری زندگی غوث پاک کی کھیر کھائی، ایک کلپ پہ پھسل گیا. یہ امتحان ہے. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں زینت المساجد سے، طویل مدت وہ حق کی آواز اٹھی ہے اور ماشاءاللہ آج بھی اٹھ رہی ہے، شکر الحمدللہ. دنیا جانتی ہے کہ حضرت نباز قوم نے کس انداز پر عقیدہ حق کا پرچار کیا ہے. میری گزارش ہے کم از کم ان بھائیوں سے کہ جن کو حضور نباز قوم قدس سرہ العزیز کی زیارت نصیب ہوئی اور ان کی صحبت کی برکت سے ان کے عقیدے سنورے ہیں، کیا یہ خوراک اپنی نسلوں کو نہیں کھلاؤ گے؟ خدا کے لیے دن رات محنت کرتے ہو اور محنتیں کر کر کے بلڈ پریشر اور شوگر اور مختلف امراض میں پڑ گئے کہ بچوں کا مستقبل روشن ہو جائے. سارا کچھ ہی لگا دو جو کچھ ان پہ لگانا ہے، پر اللہ کا واسطہ ہے کوئی دوسرے چوتھے دن ان کا عقیدہ چیک کرتے رہا کریں کہ کہیں سکول میں گمراہ تو نہیں ہو گیا، یونیورسٹی تک گیا ہے دائریہ تو نہیں ہو گیا معاذ اللہ. وگرنہ ایسا نہ ہو کہ جس پر اتنی محنت مزدوری کر کے سارا سرمایہ لگایا ہے، کل وہی بیٹا قیامت والے دن گریبان کو پکڑے کہ مولا میرے ابے نے تو مجھ سے پوچھا ہی نہیں، مجھے رافضی لے گئے، خارجی لے گئے، ناسبی لے گئے، ہاں بدعقیدہ لے گئے، میرے ابے نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں. خدا کے لیے اس بات پہ توجہ کریں، یہ بڑا نازک دور ہے، فتنوں کا دور ہے. تو ہم کہاں تھے؟ ہم یہاں تھے کہ پھر ایک دن کیا ہوا ہے. ابن کثیر و دیگر نے لکھا کہ حضور صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ آئے. وہ کون سا گھڑیوں کے ٹائم تھے، تو نمازی حضرات صحابہ پاک آ چکے ہیں. تو ایک صاحب حجرہ پاک سے نکلے اور انہوں نے سرکار عمر پاک کو اشارہ کر دیا. تو حضور عمر پاک یہ سمجھے کہ آستانے سے حکم آیا ہے کہ ابو بکر پاک نہیں ہیں تو عمر پاک پڑھا دیں. تو عمر پاک مصلی پہ آئیں اور ان کی آواز گرجدار تھی، اتنی گرجدار ہے کہ آج تک دبے ہوئے ہیں. چپ شاہ بہ گئے میرے سامنے، چپ شاہ. ہاں
تو سرکار عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر تو آستانہ شریف میں آواز گئی تو حضور نے حجرہ انور کا پردہ ہٹا دیا اور ایک بار نہیں 3 بار فرمایا نہیں نہیں نہیں. اب آگے ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں. نہیں 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 گاما کہتا صحابیاں کھڑا کیتا ہے. اب سنو نہیں 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 اللہ بھی نہیں مانتا, اللہ بھی نہیں مانتا, ایمان والے بھی نہیں مانتے. کریم فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام اللہ بھی نہیں مانتا جل جلالہ, ایمان والے بھی نہیں مانتے کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو مصلی پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے. بولے 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 نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, سبحان اللہ. واجب سمجھ آئی یہ بات کی. آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ لاکھوں لاکھ روپیہ لگا کر محفلیں کرتے ہو, نقیب بلکہ نقیب بس رقیب بصورت نقیب, وہ میرے اتنا قریب ہو گیا کہ پیدا گھر میں رقیب ہو گیا. کیا ہو رہا ہے یہ؟ کس چیز پہ لگا رہے ہیں؟ بات یہ نہیں ہے میرے بھائیو, خدا نہ خواستہ کلا جی ذکر حیدر سے چڑھتے ہیں. تم تو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے اہل سنت ذکر حیدر کر رہے ہیں. بولے بولے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اور ہمیں کہو گے مریدوں کو, ہم مریدوں کو کہو گے کہ پیر کے ذکر سے چڑھتے ہیں. کیا کہو گے بھائی صاحب؟ بڑی بات واجب. کیا کہیں جناب؟ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے بعد ہم سے کہو گے پیران دے ذکر تو وہ کیڑا مرید جڑا پیر دے ذکر تو چڑھے. مرید تو وہی ہے جدے دل چ پیر وسے, تے پھر پیر بھی مولا علی باب ولایت, باب ولایت شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات. بات صرف اتنی ہے کہ نقیب ہو, ثنا خاں ہو, اور پھر ہمارے خطیب بھی ہوں, اور ان سے یہ کہا جائے کہ آپ تو مترنم ہیں تو 2 شعر صدیق پاک کے بھی سنا دیں منقبت کے, تو کہا جائے جب آپ نے ٹائم لیا تو آپ نے اس وقت ڈیمانڈ نوٹ نہیں کروائی. اور داڑیاں منڈا کر ممبروں پہ چڑھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں حضور نے مولوی کو ممبر نہیں دیا, نعت خاں کو ممبر دیا ہے. تو جس نعت خاں کو ممبر دیا اسی سے تو حضور نے پوچھا حسان میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے ابو بکر کی شان میں بھی لکھا ہے. تو یہ حضور کا نعت گو شاعر ہے نا, نعت گو شاعر. تو انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ حضور تسی کڑا کدی فرمائش کیتی ہے, یہ تو نہیں ہوا. عرض کی حضور جو عرض کیا من مان لفظ یہ نہیں, مفہوم یہ ہے کہ حضور ایک کہیں جو ہو سکتا ہے حسان دا قلم منقبت صدیق نہ لکھے. تو سرکار نے صرف اس بات پر سن کر سکوت نہیں فرمایا, فرما پھر سنا. میں اگلی بات پوری کر لیں, ایک سطری ہے. پھر سنا حضرت حسان نے منقبت شریف شروع کی. راوی کہتے ہیں کہ کریم علیہ السلام سن کر خوش ہو رہے تھے. اس میں انہوں نے حضور سے محبت اور دوستی اور رفاقت اور حبیب ہونے اور غار ثور کو جو خدمت ہے اس کو ذکر کیا اشعار کے بندن میں. تو جب وہ پڑھ چکے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسان میرا ابو بکر ایسے ہی ہے جیسے تو نے لکھا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی جو بزم ہے, حضور کی بزم میں تو منقبت صدیق پڑھی جاتی ہے, پھر ہمارے جلسوں میں منقبت صدیق پر کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ اصل مسجد نبوی والی محفل کا حسن تو یہی ہے. اوے نعت خانہ صدیق پاک دی آندھی ہے کہ جو آنکھیں میں نہیں آنے کو تھلے لے, تو کدھر آیا ہے؟ تو سمجھ آ رہی ہے.
اچھا یہ میں اشارہ خصوصی بھائیوں کے لیے کیا کرتا ہوں، جن کو نہ سنے تو پھر ایسے کہ چلو سر تو ہلائیں گے ہی، نہیں سن رہے تو اس سے کچھ پتہ چلتا ہے۔ ابھی تو ہم ایک موضوع پر ہیں اور 12:11 ہو گئے، کیا بات ہے، بلکہ میرے موبائل پہ 12:12 ہو گئے اور میں نے ٹائم کا پوچھا بھی نہیں اور مجھے پتہ بھی نہیں۔ ہاں ماشاءاللہ۔ تو جناب والا عرض کی حضور اللہ کریم نے تصدیق والا چن لیا ہے۔ یہاں تھے نا ہم، یہ چنے ہوئے ہیں، اس لیے ماجیو گامیوں کے ہتھوں مت چڑھو۔ یہ بات یاد، یہ میں نے اصطلاح سمجھانے کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ گاما تو آپ سمجھتے ہی ہیں، دادا صاحب کے ساتھ ہی ہے، سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ پتہ چلا؟ ہاں، تو گامے کے بگاڑ میں مت آؤ، ٹھیک ہے؟ چلو آگے بڑھیں۔ اب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا تو ہلچل مچ گئی ابو جہل پالٹی میں، اس کو بول، اس کو بول، اس کو پکڑ، اس کو پکڑ۔ میں حیران ہوں، کیا عجیب بات ہے، وہ ہوئے پر تل ملاتے رہے اور یہاں لوگ ہم سے الجھتے ہیں کہ نہیں جسمانی ہوا ہی نہیں۔ کیا کہیں گجرانوالا والوں، آپ کو بھی یار کیا کہیں، اوئے ہوئے، زوال کا وقت ختم ہو گیا اگر تھا بھی آپ کے نزدیک، ٹھیک ہے؟ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ ہوئے پر تل ملا رہے تھے، کیسے ہو سکتا ہے راتوں رات جا کے آ بھی جائیں؟ یہاں ہمیں علیحدہ مسئلہ کھڑا کر دیا، بولے خواب میں ہوا ہے، تو ہم نے کہا خواب میں ہوا تو آپ کے چودھری صاحب کیوں اتنی سٹرگل کرتے؟ کیا کہیں آپ سے، خواب میں ہوا ہوتا تو پوری جماعت کیوں لگ جاتی اس کے انکار میں؟ پوری جماعت کا لگ جانا تھا، اسی لیے بھائی آپ کا پڑوسی صبح رات یہاں مسجد سے نماز پڑھ کے جلسے میں گیا آپ کے ساتھ ہی، اور صبح آپ کو وہ ملے 9 بجے اور کہے کہ میں تو بس مدینہ شریف تھا اور ریاض الجنہ میں نفل پڑھے، پھر بقیع شریف میں سلام پیش کیا، پھر میں سید الشہداء چلا گیا، تو آپ اس سے کیا کہیں گے؟ یار خدا کا خوف کر، رات تو زینت المساجد سے اکٹھے نکلے ہیں، تیرے پاس کون سا جہاز آ گیا کہ تو راتوں رات ہو گیا اور 9 بجے پھر گجرانوالا میں؟ انہیں کہا تو اگلی تے سن، میں تینوں خواب دستا پیا۔ پہلے اعتراض بجا تھا کداں ہو سکتا ہے، تو جب کا خواب ہے، اب مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، تو نے خواب میں مدینہ شریف کی حاضری کر لی، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو اگر یہ خواب کا ہوتا تو پوری جماعت یوں نہ تل ملاتی، جماعت کا تل ملانا بتا رہا تھا کہ یہ خواب کا نہیں ہے، اور آج پھر جماعت ہم سے الجھتی ہے۔ کیا کہیں آپ کو جناب، کیا کہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ آپ ورقہ پڑھ لیں، مجھے بتلا دیجئے واقعہ معراج پر پروپوگنڈا کرنے کے لیے، مخالفانہ مہم کے لیے، اور اس چیز کو معاذ اللہ اپنی فاسد سوچوں کے موافق غلط ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلا حملہ انہوں نے جس پر کیا، او بھائی دشمن سے دشمنی کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ جیڑا اودا بوتے نیڑے ہوئے انہوں پہلے توڑو، نا بھائی نا، جیڑا بہتے ہو دے نیڑے ہوئے انہوں توڑو۔ تو پوری ٹیم کس کے پاس آئی ہے؟ بڑا مسئلہ خراب ہے بھائی صاحب، بڑا ہی مسئلہ خراب۔ کس کے پاس آئی ہے ساری ٹیم؟ سرکار صدیق پاک کے پاس۔ میں حیران ہوں کہ اس دور کے کافروں کو پتا تھا کہ سب سے زیادہ نزدیک کون ہے۔ جاگو منو، جاگو 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 جاگو، سمجھا رہی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ سمجھا رہی۔ ان کفار کو پتا تھا کہ بہتے نیڑے کون ہیں،
اور آج کوئی کلمہ پڑھ کے دعویٰ کرے کہ نیڑے نہیں ہے اور ہمیں ثابت کرنا پڑے اچھا پھر کیا ہوا؟ کتنا ٹائم لگتا بولے 1.5 ماہ. اور ویخ تیرے سجنوں کیڑی گل کیتی ہے. ہماری یہ پنجابی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا ویخ تیرے سجن کیڑی گل کیتی تاں ہی آندے سی نہ بوڑا دو جڑیاں کھڑ کھڑ گلاں کرنا ہے. ہائے 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 کڈے مینے نے. ہاں جی تو صدیق پاک فرمانے لگے میرے کریم نے فرمایا ایسا؟ کہا ہاں وہ سمجھے شاید تیر نشانے پہ لگ گیا. تو کہا مجھ سے کیا پوچھنے آئے؟ ہم یہی تو کہنے ہیں ایسا ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا انہوں نے فرمایا ہے نا تو ہو گیا. میں تصدیق کرتا ہوں تصدیق کرتا ہوں تصدیق کرتا ہوں. اور روایتوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے پوچھا اگرچہ وہ کہے راتوں رات ہو آیا. یہ دوبارہ کہا اگرچہ کہے. تو شہنشاہ صدق و صفا نے فرمایا او تم اقصا پہ الجھے بیٹھے ہو, میں روز قدموں میں ہوتا ہوں اور عرش کے پرے کی خبریں سنتا ہوں. جبھی تو صدیق اکبر کا لقب پایا. اور بس ایک روایت اور سنا کر اگلے مضمون, اور وہ مضمون اتنی طوالت میں ہم نہیں لے جائیں گے, بہت مختصر. یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور مشکاہ شریف میں کا حوالہ بھی پھر کیا دیں کہ وہ پھر ان کو چین نہیں آ رہا تھا, کبھی قافلوں کا پوچھ رہے ہیں. ایک ٹیم انہوں نے وہ اکٹھی کر لی جو مسجد اقصی سے واقف تھی. میں بھی باہر دیکھ رہا زینت المساجد کا حسن, باہر حضرت صاحب کی کمرے دیکھ رہے ہیں, یہاں بزرگ تشریف رکھتے تھے, وہ دوسرا کمرہ. تو اب آپ سے بات کرنے لگا ہوں تو اب میں نے یہ اب دیکھا ہے, حقیقت بات ہے, محراب کی طرف اب نظر دوڑائی. تو اب میں یوں ہی آتا اور ظاہری بات ہے اب سلام ہوگا دعا ہوگی تو یوں ہی نکل جاتا اور مجھ سے کو پوچھتا تو گجران ایسی رات ہے کہ ہاں جی 10 محراب چکمینا کاری دا کام کیڑے کیڑے رنگ دا شیشہ لگا ہے. میں تقریر کرنے گیا تھا, شیشہ چیک کرنے تو نہیں گیا تھا. کس کلر کا لگا ہے, اندر کیا لکھا ہے, یہ تو نہیں. ایک مثال دے دی, اگر سمجھ گئے تو بلا تشبیہ سمجھیے. اب انہوں نے ٹیم تیار کر لی جو مسجد اقصی شریف کی کیفیات سے واقف تھی. انہوں نے کہا جی دسو تھے پلر کنے نے, یہ ستون, کھڑکیاں کنیاں نے, بوئے کنے نے, محراباں کنیاں نے, گرینری کیڑے پاسے ہے, باہر سجے پاسے کے کھبے پاسے. آقا و مولا علیہ السلام نے فرما قلب انور پر بوجھ ہوا کہ یہ سوال پوچھنے. وہ تو اس لیے تشریف نہ لے گئے تھے کہ دروازے گنے. اتنے میں فرمایا اللہ کریم نے مسجد اقصی اٹھا کر مسجد اقصی اٹھا کر ہمارے سامنے رکھ دی. حبیب یہ ہے مسجد, من المسجد الحرام ادھر المسجد الاقصی. ہم نے کہا ہے نا تو ذمہ کرم ہمارا ہے, یہ اے مسجد. اور اب یہ اگلا جملہ میں خاص سبق سنانے کے لیے حضرت گرامی قدر صاحبزادہ والا مرتبت ان گنت خراج تحسین خراج محبت ہے آپ کے لیے. الشکر للہ کہ حضور نباز قوم اور نائب محدث اعظم اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والا, قول و فعل میں صادق, ہاں سبحان اللہ, فیضان غوث و ورا, بلکہ میں قدائے رضا کا ساقی. ہاں جی حضرت حاجی محمد صادق صاحب نور اللہ مرقدہ, کہ ان کے وصال کے بعد زینت المساجد کی زینتوں کو ان کے صاحبزادہ والا مرتبت نے سنبھالا, اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اور دعا گو ہیں کہ پیڑھی در پیڑھی یہ غیرت و حمیت, یہ عشق و مستی نسل در نسل قائم رہے, اور زینت المساجد کی زینت پوری دنیا سنیت کی زینت کا سبب بنے. تو خاص آپ کی نظر ہے سبق سنانے کی غرض سے وہ یہ ہے کہ فلسطین سے مسجد آ گئی اور وہ فرمایا وہ عقیل کے گھر کے پاس رکھ دی, تو وہاں سے مسجد آ گئی مکہ شریف میں. تو فلسطین میں تو شور کوئی نہیں اٹھا کہ ساڈی مسجد گواچ گئی ہے. امام بولے ہیں, مقتدی بھی آمین بولو. کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سلام پھر گیا, اب آپ خارج از امامت ہو.
بولو 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 کو سمجھ آئی؟ تو اگلے دن کو شور اٹھا ہو کہ ساڑی مسیت ہی گواچ گئی ہے، کوئی ایسی بات ہوئی کہ لو جی اسی تے گئے تو مسیت چک ہو گئی؟ ایسا تو نہیں ہوا. مکہ میں بھی دکھ رہی ہے، اقصی میں بھی دکھ رہی ہے، یعنی وہاں فلسطین میں بھی. تو یہ وہی چاک چونا مٹی اور لکڑی وغیرہ کا مجموعہ مسجد اقصی، یہ مٹی اور پتھر اور لکڑی کے مجموعے سے تیار شدہ مسجد ایک ہو کر فلسطین میں بھی دکھے، مکے میں بھی دکھے، اور دکھے ہی نہیں، یہ نہیں کہہ رہا دکھ سکتی ہے، دکھی. او بھائیو سوچو تو صحیح، یہ مٹی کا مجموعہ ایک ہو کر دو مقامات پہ نظر آ رہا ہے، تو جو ہو ہی رب کا نور. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیوں نہ ہو، خود ہی مٹ جائے تو تیرا جلوہ کہاں نہیں. چلو بھائی یہ بات مکمل ہوئی، اور آگے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ایک مولانا صاحب نے بیان کیا ہے مجھ سے پہلے، تو میں نے ان کا نام نہیں بتانا آپ کو، تو وہ تقریر صحیح کر لیتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ بھی نہیں بتانا، وہ علم والے بھی ہیں کہ نہیں ہے میں نے آپ کو یہ بھی نہیں بتانا. ٹھیک ہے. یا پھر حضرت جب ابھی فرما رہے تھے کہ یہ سمندری سے آیا ہے، تو یا پھر یہ اعلان یوں ہی فرماتے کہ پتہ ہے تو مجھے پتہ کہ اس کا نام کیا ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے، تو لیکن سکوت کا حکم ہے، اس لیے ہم نہیں بتائیں گے یہ کون ہے. اشتہار میں میرا نام لکھ دیا، ویسے خانہ خالی چھوڑ دیتے تو اس پہ یہ لکھ دیتے کہ سکوت کا حکم ہے. نہیں سمجھے؟ حکم کیا ہے؟ سکوت کا، چپ، نام نہیں لینا. ہاں ٹھیک ہے، مولوی ہے تقریر کر لیتا ہے، پر نہیں، سکوت کا حکم ہے، سکوت کا حکم، چپ. کو آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ آپ جو علماء تشریف رکھتے ہیں، یعنی آپ سے میرے جیسا طالب علم پوچھے کہ آپ کے استاد کون ہیں، جو دورہ حدیث پڑھے ان سے پوچھو استاد کون ہے، تو وہ مجھے آگے سے کہیں گے چپ، استاد ہیں لیکن حکم سکوت کا ہے. وہ کہاں سے پڑھے تھے؟ ہاں یہ بھی فضیلت ہے نا، کہاں سے پڑھے تھے؟ تو وہ محدث اعظم سے اگر پڑھے ہوئے تو یہ بھی فضیلت ہوگی. ہاں فضیلت نہیں بتانی. ایسا بھی ہوتا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، آواز نہیں آئی. جو نوجوان بیٹھے ہو، میں نوجوانوں سے کہوں بتاؤ بھائی تمہارے والد صاحب کا تم سے رویہ کا ہے تو بہت کچھ بتانے کو، لیکن حکم سکوت کا ہے، شان نہیں بیان کر سکتے. یہی معاملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مولویوں اور پیروں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے. سکوت کا حکم ہے. ہر کچھ تو بس صحابی تھے، بس اچھا بابا بوٹی شاہ، بابا سوٹی شاہ، بابا نٹ شاہ، ہاں وہ تو سرکار تھے. سبحان اللہ. بابا جی نے ایک دن تو آدھا کلو چرس نوش فرما لی، سگریٹ ہے بھائی، ہنسنا نہیں، یہ بھائی مسجد مذاق نہیں کر رہا، ہم تو دل جلے لوگ ہیں. کیا کہیں، آپ لوگوں کو مسئلے سنا کے بوڑھے ہو گئے، پر ابھی تک آپ کو لوگوں کو جواب نہیں دینے آتے. کیا کریں؟ سمجھ رہے ہو؟ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ماٹھے سے ماٹھا، بدتمیز سے بدتمیز قسم کا بابا بھی ہو، ہیں اس کی شانیں ہیں. اور یہاں یہ لفظ بس صحابی ہے، بس تو پوچھا قلندر بڑا ہوتا ہے کہ صحابی کہا صحابی، غوث بڑا ہوتا ہے کہ صحابی کہا صحابی،
ابدال بڑا ہوتا ہے کہ صحابی، کہاں صحابی؟ اوتاد بڑا ہوتا ہے کہ صحابی، کا صحابی؟ قطب الاقطاب بڑا ہوتا ہے کہ صحابی، کا صحابی؟ قطب بڑا ہوتا ہے کہ صحابی، کا صحابی؟ مجدد بڑا ہوتا ہے کہ صحابی، کا صحابی؟ تو کمبخت ابھی بھی کہتا ہے کہ بس صحابی تھے۔ زندہ حضرات سبحان اللہ کہہ دے، باقیوں کی ہم فاتحہ پڑھ دیں گے، زندوں کو بھی ہم اب فاتحہ پڑھنے لگ گئے ہیں، پڑھ دیں گے آپ کی بھی۔ کو سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بس ان کی فضیلت یہ ہے کہ صحابی تھے۔ کم بخت ساری فضیلتیں صحابی کی فضیلت کے سمندر کے صحرا تک نہیں پہنچتی، سمندر تو بعد میں شروع ہوتا ہے۔ صحابی کے لیے کریم نے فرمایا طوبی لمن رآنی، خوشخبری اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا۔ اور اب ہمارے ہاں ایک اور تماشا ہے، دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا امیر معاویہ نے، ابو سفیان نے، ہندا نے۔ سننا ذرا سننا، پلیز سننا، میں سیدھی سیدھی بولی اب بولتا ہوں۔ یہ چوکو چراہوں میں قبلہ یہی بکا بکی ہے، سمجھ گئے؟ یہ دل سے نہیں پڑھا۔ اچھا ہم حدیث شریف پڑھنے لگے تو اس دن ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ صحابی پاک ہیں اور کافر سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور وہ جنگ میں آیا ہوا دشمنوں کی طرف سے وہ بھاگ پڑا، تو یہ صحابی پاک تلوار لے کے اس کے پیچھے بھاگے، اس نے پھر اونچی آواز میں کلمہ پڑھ دیا، وہ جو بھاگ رہا تھا۔ انہوں نے تلوار سونتی ہوئی تھی ماری اور کاٹ کے رکھ دیا۔ معاملہ سید العالمین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جلال میں آگے فرمایا کہ جدو اس کلمہ جو پڑھیا ہے تو پھر ہوتے تلوار کیوں چلائی؟ انہوں نے کہا حضور اس نے دل سے نہیں پڑھا، جان بچانے کے لیے پڑھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی سے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ برآمدے والوں بولو بولو، تو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ پوچھئے امیر معاویہ کا دل دیکھ لیا تم نے؟ رکنا لگوا دیں نعرہ، رکو لگواتے ہیں نعرے، تو رہ گئے ہمارے پاس، رکو ذرا، کو سمجھ رہے ہو بات کو؟ 12:30 ہو گئے، چند منٹ چل سکتے ہیں آگے؟ دیکھ لو بھائی، ایک بجنا چاہیے، امام صاحب نے کہا ایک بجنا چاہیے، کیا فرماتے ہیں مقتدی؟ ہون تسی کہہ دو یہ امام پیچھے ہندی نہیں، ہاں ہائے 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 ہائے، کیا جی دل سے نہیں پڑا؟ آپ دیکھو کیا کیا شوشے چھوٹ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، میرا سب بھائیوں سے سوال ہے، امیر معاویہ آئے کلمہ پڑھنے، ابو سفیان آئے کلمہ پڑھنے، بی بی ہندہ آئیں کلمہ پڑھنے، کس کے پاس؟ سب سے سوال ہے جی، یہ سوتے ہوئوں کو جگاؤ کہ گھر بھی جانا ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس، حضور علیہ السلام نے قبول کر لیا؟ سوال ہے سب سے، میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، نوجوانوں سے، امیر معاویہ آئے حضور کلمہ پڑھنا ہے، قبول کر لیا؟ ابو سفیان ان کے والد آئے، پڑھ لیا کلمہ، آقا نے قبول کیا؟ بی بی ہندہ آئیں، کلیجہ چبایا انہوں نے، کھلی باتیں ہیں، قبول کر لیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جن کا کلمہ کلمے والا قبول کر لے، ابھی ایسی دمدار آواز نہیں ہے آپ لوگوں کی، کلمے والا جن کا کلمہ قبول کرے۔ ابن خلدون نے یہ لکھا، ابن خلدون کی تحقیقات کو ہم جہنم کے کنویں میں پھینکتے ہیں۔
مورخ اللہ کے کلام کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. سمجھ گئے؟ اب صرف ایک بات اور. ایک تو جعلی شاہ بہت ہو چکے ہیں، بہت ہو چکے ہیں، اتنے ہو چکے ہیں کہ ہمیں دفاع مشکل ہو گیا. تو جس کا پتہ نہیں ہے، چلیں اس پہ تو ہم سکوت کر لیں. تو جس کا پتہ ہے کہ فیصل آباد میں وہ کچھ اور ہے اور گجرانوالہ میں سید ہو گیا، گجرانوالہ میں کچھ اور ہے اور پنڈی جا کے سید ہو گیا، تو اس کا ادب ہم کیسے کر سکتے؟ اس کی تو ادب کی اجازت ہے ہی نہیں ہے. شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں. جو نسب بدلے، اشارہ کر دیں ایسے کرنا، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ بالکل نہ ڈرنا، آپ مت سمجھنا کہ آپ کے امام صاحب کے مطابق 1 بجے گا. دیکھو ہم تقریر ختم کیا چاہتے ہیں. سننا کیا پوچھ رہا تھا میں آپ سے؟ ہاں، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جو جعلی شانے ہیں انہوں نے بڑا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور زیادہ تر بولی کیا چلتی ہے آپس میں؟ ساڈے دادے علی نال جنگا لڑیاں معاویہ نے، اسی معاویہ نو کنج مان لے، وہ تو کدھر سے مولا علی کی اولاد میں آ گیا؟ نہیں سمجھ آئی؟ ساڈے داد، اچھا ایویں نس کے کسی دی جانج نہ رل جانا روٹی کھان واسطے، یہ وہ کام ہے. ساڈے دادے نال لڑدا رہا، ساڈے دادے نال لڑدا رہے. تو کون ہے؟ کوئی شجرہ وجرہ ہے؟ اور وہ جو شجرے دے رہے ہیں وہ اوچ شریف والے، وہ مجھے آپ بتاؤ کوئی نذرانہ وذرانہ ہے تو آپ میں سے کوئی بٹ جٹ بٹ کوئی ہے راجپوت گجر تو لاؤ اس کی جنم کنڈلی نکلوا دے وہاں سے. پر محلے والے سید نہیں مانیں گے، علاقہ بدلنا پڑے گا. کیوں شاہ جی؟ تانوں پوچھتا پیا. یہ تو ہماری بیبیاں شاہ بنا دیتی ہیں تویز داغے والے کو. وہ چوڑا چمار بھی ہو تو اس سے حساب لگوانا. شاہ جی دسو میرے تے کیس کیتا ہے؟ جاگ رہے ہیں؟ سوڈے دودے نہ لڑ دے رہے، سوڈے دودے. یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا جو عامیانہ طور پر ہمارے بچوں کو گمراہ کرتے ہیں. موبائل بھرے پڑے ہمارے ان سوالات سے. اچھا جی تو پوتا جی آپ کہاں سے ابھرے ہو؟ آپ سے تو بعد میں ہوگی. مولا علی شیر خدا مشکل کشا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نائب اکبر اور خلیفہ اول اور پہلا گدی نشین کون ہے؟ وہ کریم ابن کریم سید ابن سید مولا ابن مولا راکب دوش مصطفیٰ عکس جمال مصطفیٰ سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات عظیم ہے. جنگیں لڑی ہیں معاویہ نے علی کے ساتھ اور صلح کی ہے مولا مرتضیٰ کے لخت جگر سرکار امام حسن پاک نے کس کے ساتھ؟ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ. تو تم امام حسن پاک سے زیادہ سیانے ہو گئے ہو. سوال ہے. اور پھر صلح بھی تاریخی کی کتاب میں نہیں ہے، تاریخ کی کتاب میں نہیں ہے. محدثین جب اس واقعے کو لکھتے ہیں، عام الجماع اس کا نام ہوا جب یہ صلح ہوئی ہے، تلواریں نیاموں میں گئی ہیں، لاکھوں سر بچ گئے، خون بہنے سے بچ گیا. تو محدثین جب یہ بات نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا کہ کریم نے ایک دن ممبر پہ جلوہ گر ہو کر حسن پاک کو گود میں بٹھا کر فرمایا تھا میرا بیٹا یہ جو ہے وہ سردار ہے،
امام حسن پاک میرا بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے بیچ صلح کروائے گا۔ تو محدثین کہتے ہیں جب صلح ہوئی تو حضور کا معجزہ ظاہر ہوا۔ تین باتیں ذہن میں رہیں گی، اور چوتھی خلش دور کر دوں بچوں کی جو نوجوان ہیں، کسی صورت بھی ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا مشکل کشا کے برابر نہیں مانتے۔ جب شان دینے والا سورہ الحدید میں لا یستوی منکم فرماتا ہے تو ہماری کیا اوقات ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا قادری نور اللہ مرقدہ نے لکھا، سوکھا کر کے ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ شان و عظمت معاویہ پاک کا گھوڑا پوری برق رفتاری سے دوڑتا رہے، 500 سال یا اس سے بھی زیادہ کی راہ دوڑتا رہے، تو تب بھی شان و فضیلت مولا علی کے قریب نہیں پہنچ سکتا۔ علی علی ہے، بولے 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 بولے، علی علی ہے، برابر کی بات نہیں ہے، برابر کی بات ہرگز نہیں ہے۔ اور جنگیں ہوئیں تو کوئی ابہام رہا جو آج تم کسی کونے میں کسی کے کان لگا کر سننا چاہتے ہو، امام محمد رضا نہیں ہے پاس؟ اعلیٰ حضرت فیصلہ نہیں لکھ کر دے کر گئے کہ جنگیں ہوئی ہیں حق مولا علی کے ساتھ، حق بدستے ہے درے کرار، سمجھ گئے؟ اور معاویہ بھی ہمارے سردار صحابی ہے نا، یہ جمع چاکڑی صحابی ہے بس۔ اور یہاں آپ اشتہار پڑھ کے دیکھو یا فیس بک پہ کسی کا طور پیر طریقت ریبریشن، پتہ نہیں، توبہ توبہ توبہ، 2 درجن القابات کے بعد پھر اصل بندے کا نام آتا ہے۔ اس کو تو نہیں کہتے کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے بس، سمجھائی کہ نہیں؟ قلندر دوراں، پتہ نہیں، اب تو ولایت کے محکمے نئے نئے کھلے ہوئے ہیں، نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، دل جلا آدمی ہوں، نئے نئے محکمے کھلے ہوں، قلندر دوراں، پتہ نہیں کیا کیا کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، بیٹھے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے جیے سچے عقیدے کے ساتھ اور ایسے مضبوط عقیدے کے ساتھ جیسا میرا دادا پیر لائل پور میں بیٹھ کر یہ فرمائے کہ فقیر رہتا گول باغ میں ہے، فقیر کا عقیدہ گول مول نہیں ہے۔ حضور محدث اعظم نور اللہ مرقدہ سنی رضوی مسجد جھنگ بازار کے ممبر پر بیٹھ کے فرماتے تھے، اس فقیر کو دادا صاحب نے لائل پور میں چوکیدار مقرر کیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس فقیر کو دادا صاحب نے لائل پور میں چوکیدار مقرر کیا، اور چوکیدار کا کام ہوتا ہے بتائے کہ چور کون ہے، اور چوکیدار کا کام یہ بھی ہوتا ہے جاگ دے رہی ہو۔ ایک چوکی دیر بریلی میں گزرا ہے جسے حضور نے کھڑا کیا، اس چوکیدار نے ساری زندگی یہی کہا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو۔ دادا صاحب نے جس کو لائل پور میں کھڑا کیا، اس نے نباز قوم کو گجرانوالا میں کھڑا کیا۔ آج ہم وہاں بیٹھے بھی بات کر رہے تھے، خدا جانے محدث اعظم کی نگاہوں میں کیا تھا کہ جس شاگرد کو، جس مرید کو ڈیوٹی کے لیے جہاں بھیجا اس کا مزار ہم نے وہیں دیکھا۔ پتہ چلا ایسے ہیرے تیار کر کے دیے جنہیں دنیا سے غرض نہیں تھی اور جنہیں سختیوں سے غرض نہیں تھی، کون موافق کون مخالف، کون ساتھ ہے کون ساتھ نہیں ہے، روٹی ملے گی کہ نہیں، پیسوں سے جیب بھرے، کوئی پرواہ نہیں ہے، یار نے بٹھایا ہے اب ڈیوٹی دیں گے۔ تقریر مکمل ہوئی، پھر کبھی بیٹھیں گے 2-3 گھنٹے سنائیں گے، اور آج آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا
مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. ابھی صاحب زیادہ صاحب کہہ رہے تھے رضائے مصطفیٰ رسالے ہیں تو ایک ایک دو دو لے کر جائیے گا. رضائے مصطفیٰ خدا جانے کتنی تعداد میں چھپتا ہے. یہ وہ رسالہ ہے جس کے لیے حضور محدث اعظم نے لکھا تھا مریدوں کے لیے کہ اس کو خریدا کریں، معاونت سنیت ہوگی. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم کتنی تعداد میں چھپتا ہوگا کیولا؟ 6-7 ہزار. ماشاء اللہ. تو 6-7 ہزار تو گجرانوالا میں کھپ جانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ گجرانوالا میں 6-7 ہزار بندے نہیں ہیں کیا؟ ہیں تو ہیں. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ رضائے مصطفیٰ، یہ جس طرح اب ہوتا ہے نا کلپوں کا انتظار، جب یہ بکا بکی نہیں تھی فیس بک والی یہ وہ، تو اس وقت ساری سنیت کو علاقوں میں رضائے مصطفیٰ کا انتظار ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور بڑے بڑے مولویوں پیروں کو ڈر بھی ہوتا تھا. یہ آخری گزارش آپ سے کر رہا ہوں. بڑے بڑے مولویوں بڑے بڑے پیروں کو ڈر بھی ہوتا تھا، اور ڈر حیا کا ہوتا تھا. اور حدیث میں فرمایا تم میں حیا نہ ہو تو جو چاہے سو کر. تو ڈر کیا ہوتا تھا کہ حاجی صاحب نے رضائے مصطفیٰ لکھ دینا ہے. اور پھر جس مولوی پیر کے بارے میں رضائے مصطفیٰ میں آ جاتا تھا کہ یہ رضائے مصطفیٰ کے مطابق نہیں ہے، یار کیا کریں آپ لوگ، کیا کروں آپ کا. جس کے بارے میں آ جاتا تھا نا وہ پھر بیچارہ منہ چھپاتا پھرتا تھا جب تک کہ معذرت نامہ آ نہ جائے، توبہ نامہ. اور وہ سچے توبہ کرنے والے تھے، وہ مختلف علاقوں میں بدل بدل کے ہر روز توبہ کا انہوں نے پارٹ نہیں پڑھا ہوتا تھا. نہیں سمجھ آئی؟ جب کان سے پکڑتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں، سمجھ گئے. اور جب پھر کسی اور کے پاس بیٹھے تو پھر اوقات سے باہر ہو گئے. اور جب پھر کسی نے پکڑا میں توبہ کرتا ہوں. خدا کا خوف کر، تماشا بنایا ہوا ہے توبہ کو. ہاں. تو رضائے مصطفیٰ رسالہ جو ہے ایک، اور آج مجھے آپ کے صاحبزادہ نے وہاں بتایا اور سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ مین روڈ پر وسیع و عریض رقبے پر ماشاءاللہ وہ تو جو کہیے کہ تھکان اتر گئی، للہ الحمد. تو مدرسوں والے ہیں اور ہم ان تلخیوں کو جانتے ہیں کہ یہ راہ کتنی کٹھن ہے. سب سے سوکھا کام دم درود اور پیری ہے، اور سب سے اوکھا کام مدرسہ ہے، اور اس کے ساتھ آپ تحریر کو لگا لیں. تو میری گزارش یہ ہے گجرانوالا والوں، گجرانوالا ہمیشہ حضرت سیدی نباز قوم کا ہمیشہ کے لیے، اسے پوری سنیت ہے الحمدللہ، لیکن گجرانوالا سے ہمیشہ جو حق سچ اور غیرت کی آواز اٹھی ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ پھر یہی کروں گا، ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بچا لینا، ان کو بچا لینا. توجہ رکھو. صرف یہی نہیں کہ بچہ رو رہا تھا میں نے موبائل لے کر دے دیا، اب موبائلوں پر وہ کس کی تقریریں سن رہا ہے، کیا کر رہا ہے. خدا کا واسطہ نظر رکھو. اپنی نسلوں میں کوئی رافضی کو خارجی پیدا ہو گیا تو پھر کس کو منہ دکھائیں گے. ٹھیک ہے. آؤ آج اس مسجد میں اس حسین جلسے میں یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ہم عقیدہ حق پر قائم رہیں گے اور اپنی اولادوں کو بھی یہ پکا سبق پڑھائیں گے. یہ لازمی ہے، یہ لازمی. ہم بعد میں امریکہ کو بعد میں فتح کریں گے، پہلے یہ اپنے گھر اور گلی محلے کو ٹھیک کر لیں. وائٹ ہاؤس کے لیے جھنڈا بھی پیٹی میں رکھ دو، لال قلعہ دلی والا بھی رکھ دو. ابھی سردی ہے، وہ نہیں جایا جائے گا، وہاں برف پڑ رہی ہے، تو وہ پھر کبھی لگائیں گے، ہے نا. یہ ہم لوگ روز جھنڈے لگا کے سو جاتے ہیں کہ آج وائٹ ہاؤس پہ لگا دیا اور آج دلی کے قلعے پر. اپنے بچے بچا لیں، گزارش ہے اپنے بچے بچا لو. بچوں اور بیٹیوں پر نظر رکھو، اخلاقی اعتبار سے بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی. آج کے جلسے کا میری طرف سے ریکویسٹ ہے، یاد رہے گا. اور یہ جو آپ نے فرمایا رضائے مصطفیٰ، اس پہ توجہ کریں گے، توجہ فرمائیں گے آپ حضرات. یہ کون سا کیا دیا ہے قبلہ اس کا؟ اللہ تیری شان.
یہ مذاق کے لیے نہیں، ایک تکلیف دہ جملے کے لیے یہ جملہ میں بول رہا ہوں کہ 50 روپے کا اب شوارما بھی نہیں آتا، سمجھا گئی نا؟ تو یہ تو ویسے ہی کو 200-300 11ویں شریف کے لیے، 12ویں کے لیے، خواجہ کی چھٹی اور دیگر کے لیے کو لڈو حلوے دیگیں ہونا ضروری نہیں، 11ویں یوں بھی ہو سکتی ہے۔ ختم و چیلموں کا جو کھانا ہے نا، وہ آدھا خشک راشن سنی مدرسوں کے کچن میں منتقل کرتے ہیں، یہ بھی سال ثواب ہے۔ تو آپ دل میں نیت کر لو نا کو 2-4 رسالوں کی، ہر بندہ 5 دن پاک کی نسبت سے سارے کر لو 5-5۔ ہوں میں کی دونوں آکھا کہ تسا ہاتھ کھڑے کرو، بس ہوں تے دور ہی نبی نے آدھا نا جی، حقیقت بات ہے۔ ہوں تو بس کلی اب ووٹ تھوڑی مانگا ہے کہ کس پہ مور لگاؤ گے، 5 رسالے، باقی کدھر گئے ہاتھ؟ آج مجھ سے لے لو پیسے سارے 5-5 رسالوں کے، میں آپ کو دیتا ہوں 5 رسالے کتنے کے ہو گئے؟ 250 کے جی، لو 250 کے رسالے ہے کہ نہیں؟ مہینے بعد 250 روپیہ، ابھی بھی کوئی ہاتھ نہیں نظر آئے۔ کرو کرو، ہمارے آئی صاحب یہ بھی ہو گئے، حضرت ہو گئے، بھائی 5 رسالے لیا کریں گے مہینے میں۔ اور کون ہے جی؟ باقی سارے چھاپنے والے بیٹھے ہیں، کیوں بھائی؟ چھاپنے والوں کو بھی تو پڑھنا چاہیے۔ تو 5-5 رسالے لو، انشاءاللہ 5 ہم لے کر جائیں گے، آج ہی لے کر جائیں گے۔ ہاں، یہ رضا مصطفیٰ کو عام کرو، یہ اس دور کے اندر عقیدے کا پرچار کر رہا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔